اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم۔ 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مقدس سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المیسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار آسانیاں پیدا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین بہت آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی پیدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر دین کو غالب کر دے گا۔ پس تم لوگ میانہ روی اختیار کرو، اعتدال کے قریب رہو اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا دین عطا کیا گیا ہے جو نہایت آسان ہے۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی حدیث پاک آپ کی خدمت میں بیان کی، اس کی تعبیر مجسم، اس کی تشریح مجسم شخصیت، جو آسانیاں پیدا کرنے والے تھے، جو اعتدال اور توازن کے اور استقامت اور عظیمت کے علمدار تھے۔ حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری کہنے کو تو ایک نام ہے، ایک شخصیت ہے، مگر اتنی جامع آپ کی خصوصیات ہیں اور اتنی جہتیں ہیں کہ کسی ایک پر بھی بات کرنے کے لیے ایک پورا دن کم از کم درکار ہے کہ اس کا کسی قدر حق ادا ہو سکے۔ یہ اس دور کی شخصیات ہیں جہاں خانقاہیں اور مدارس انسان سازی اور کردار سازی کا کام کیا کرتے تھے۔ محض اسناد سازی پر انحصار نہیں تھا، نہ خانقاہوں کا نہ اداروں کا۔ آپ کا تعلق ایک عظیم چشتی نظامی خانوادے سے ہے۔ آپ نے علوم دینی بھی حاصل کیے، علوم ظاہری بھی حاصل کیے، اور اس زمانے میں کیے جب عمومی طبقہ علماء اور طبقہ مشائخ کا رجحان ظاہری اور دنیاوی علوم کی طرف نسبتاً کم تھا۔ آپ اپنے والد کے نور نظر تھے، ظاہر ہے چہیتے بیٹے تھے۔ والد پیرانہ سالی میں والد مکرم نے آپ کو اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ازہر یونیورسٹی بھیجا۔ یہ وہ والد ہی بتا سکتے ہیں یا ان کی کیفیت ہی بتا سکتی ہے کہ انہوں نے کہ اس یعقوب زماں نے اپنے یوسف زماں کو اپنے آپ سے کیسے جدا کرنا پسند کیا۔ حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری نے بھی اس احساس کو اور اس جذبے کو شدت سے محسوس کیا اور تکمیل کر کے دکھائی ان خواہشات کی، آرزوؤں کی اور تمناؤں کی جو ان کے عظیم والد نے ان سے وابستہ کر رکھی تھیں۔ آپ کہ جو کئی پہلو میں نے عرض کیے ہیں، ان میں سر فہرست ہے آپ کا استاد اور مربی ہونا۔ جب کوئی شخص جامع شریعت و طریقت و حقیقت ہوتا ہے تو پھر اگر وہ گوشہ نشین ہو کر بیٹھ جائے، عوام الناس کو فیض یاب نہ کرے، تو میرے خیال میں قیامت کے دن اس سے باز پرس ہوگی۔ تو اقبال نے بھی یہی تقاضا کیا تھا مشائخ کرام سے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ تو آپ کا علم کا جو فروغ ہے اور نشر و اشاعت علوم دینی و دنیاوی کی طرف گہرا رجحان ہے، اس کی بہاریں ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے خانقاہی دارالعلوم جو آپ کے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے جاری تھا، اسے جدید بنیادوں پر استوار کیا، اور آج پوری دنیا میں اس کے ذیلی ادارے پھیلے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں تو حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ نصاب سازی کی طرف بھی آپ نے توجہ دی۔ آپ کو احساس تھا ایک صحیح معنوں میں مفکر ملت کی طرح کہ ہماری دینی ضروریات کیا ہیں اور ہماری دنیاوی ضروریات کیا ہیں، اور دین اور دنیا کا سنگم کیسے ہو سکتا ہے۔ کیا ہمیں محض امام مسجد پیدا کرنے ہیں، کیا محض ہمیں حافظ قرآن پیدا کرنے ہیں؟ یہ مقدم ہے، ان کی عزت اور عظمت طے شدہ ہے، مسلم ہے، لیکن ایسے افراد جو زندگی کے کسی میدان میں بھی جائیں تو عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ
کوئی اور ہنر، کوئی اور فضیلت انہیں حاصل ہو۔ آپ نے خطابت کی طرف بھی اور تحریر کی طرف بھی بہت توجہ دی اور اپنے زیر سایہ افراد کو، زیر تربیت افراد کو بھی اس طرف مائل کیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، قیام پاکستان کے اوائل کی، جب ہمارے طبقے میں لکھنے پڑھنے کا، یعنی انشاء پردازی کا یا مضمون نویسی کا یا کتابوں کی تصنیف و تالیف کا اتنا زیادہ رجحان نہیں تھا، اور اگر کوئی رجحان بھی تھا تو وہ اتنی مشکل زبان میں اردو میں کتابیں لکھی جاتی تھیں کہ عام آدمی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ آپ کا ایک کرامت جیسا کارنامہ ہے کہ آپ نے اتنی عمدہ خوبصورت زبان میں، ادبی زبان میں دینی موضوعات پر تصانیف لکھیں جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تفسیر ضیاء القرآن آپ دیکھیے، اور آپ کی جتنی بھی کتابیں ہیں۔ آپ نے پھر ایک ماہنامہ جاری کیا جس کا نام ضیاء حرم ہے، جو صحیح معنوں میں اس بامسمہ 1970 سے لے کر اب تک وہ چلا آ رہا ہے، اور اس میں تمام وہ رنگ ہیں اس رسالے میں اور اس کے مضامین میں، اور خصوصاً اس کے اداریوں میں، جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ یعنی انہوں نے ایک پیشوا کا کام دیا، ایک رجحان ساز شخصیت کا کام دیا، ایک مینارہ نور کا کام دیا۔ آپ نے قومی اداروں میں بہت خدمات انجام دی، جس پر ہمارے علماء کرام جو تشریف فرما ہیں بالوضاحت بات چیت کریں گے۔ جو آپ کے خطبے، آپ کی تقاریر ہیں، آپ کا جو فیضان نظر ہے، آپ کا جو انداز تربیت ہے، محبوبیت ہے، اخلاق کی فضیلتیں ہیں، کردار کے اجالے ہیں، ان سب پہلوؤں پر ہم بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، گرامی قدر ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب، بہت عزیز اور محترم بیرسٹر پیر سید عتیق الرحمن بخاری صاحب، جو رکن اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہیں اور انہی کے خانوادے سے وابستہ بھی ہیں۔ حضرت جامی صاحب، حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی پس منظر ارشاد فرمائیے۔ آپ کے والدین کریمین، گھریلو ماحول کیسا تھا؟ تعلیم و تربیت، نامور اساتذہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی صاحب، آپ نے جس شخصیت کا تذکرہ کیا ہے، اگر اس کو عصر حاضر کی کو ہمالیہ شخصیت قرار دیا بے جائے، شک، اس میں کوئی شک نہیں بے شک کہ حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی چاشنی بعض اوقات بہت گہری نظر آتی ہے، جب آپ یہ فرماتے تھے الائمۃ من القریش، یعنی یہ جو قریش خاندان کے جو لوگ ہوں گے نا، سبحان اللہ، ان میں امام طرز کے لوگ آتے رہیں گے۔ واہ واہ، تو آپ کا یہ جو قریشی اور نسب ہونا ہے، قریشی ہاشمی، ہاشمی ہونا، تو وہ رنگ یہاں بڑا نظر آتا ہے، اور بہاؤدینی ہونا، اور بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، سبحان دیکھیں بابا فرید صاحب کی کتنی بڑی گہری شخصیت تھی، بے شک، سلسلہ چشتیہ کے بانی لوگوں میں شامل ہیں۔ وہ جب بھی بہاؤدین زکریا ملتانی صاحب کو خط لکھتے تھے، شیخ الاسلام والمسلمین کا ٹائٹل دیتے تھے۔ بے شک، یہ جو شیخ الاسلامی کا رنگ تھا بہاؤدین زکریا ملتانی کے خاندان میں، اور سلسلہ سہروردیہ کی قبلہ نظامی صاحب ہمیشہ خوبی گنی گئی ہے کہ انہوں نے تصوف کو اور علم کو لازم و ملزوم رکھا ہے۔ باقی مشائخ میں تو ایسا کہیں کہیں نظر آتا ہے، شاید تصوف کا رنگ غالب ہے تو علم مدھم ہے، یا علم غالب ہے تو تصوف مدھم ہے، لیکن یہ جو سلسلہ سہروردیہ ہے، ان میں یہ دونوں کامل ہم آہنگیاں نظر آتی ہیں۔ حضور، ایک بار بات ہو رہی تھی تو ایک بہت پڑھے لکھے صاحب کہہ رہے تھے کہ اولیاء کرام کی بعد از وصال کرامات بھی ہوتی ہیں، تو میں نے ایسی برجستہ کہا اور مجھے بہت اچھا لگا یہ بات کر کے کہ میں عرض کرتا ہوں، پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ زندہ کرامت ہیں شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی کی اور خواجہ شمس الدین سیالوی کی، اور کیا مثال دیں آپ کو۔ بہت خوبصورت آپ کو۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ان کو جو ایک اللہ تعالیٰ نے جو ایک فطرت دی ہوتی ہے، قبلہ نظام سے فیصلہ تو یہیں سے ہوتا ہے نا، کہ آپ ایک تو بنیادی طور پر ظاہری حسن و جمال کا بھی بڑا پیکر تھے، بے شک، اس کے علاوہ ذہن بہت بالیدہ تھا، ذہن کے اندر بہت اجلا پن تھا، ذہن کے اندر بہت کھرا پن تھا۔ اچھا، تمام علماء سے علم حاصل کرنے کے باوجود بھی جودت طبع کا قائم رہ جانا، یہ بیان کرتا ہے کہ عقل کی ایک کوئی کسوٹی الگ بھی تھی
جو آپ نے تمام اساتذہ کے علم کو آگے برتنے میں استعمال کیا۔ سبحان اللہ سبحان اس کے علاوہ قلب و روح کی قبلہ نظامی صاحب جو کیفیتیں دیں، اگر آپ نے کسی ولی کو دیکھنا ہے، اس کا چہرہ مورا، اس کی باڈی لینگویج، اتنی ولایت عیاں نظر آتی حضور والا، اور پھر انہیں تو دیکھ کے النظافت من الایمان کے معنی سمجھ میں آ جاتے بالکل تھے، سمجھ نظافت ظاہر، نظافت باطن۔ نظافت باطن، بالکل ٹھیک۔ پھر اس کے علاوہ خود بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو مجھے اپنے والد صاحب نے پڑھایا اور پھر ترتیب کے ساتھ پڑھایا گیا۔ قرآن مجید پہلے اچھی طرح پڑھایا گیا، درس نظامی پڑھائی گئی، اور لگتا یہ ہے کہ آپ تو جودت طبع والے تھے سو تھے، لیکن اس خاندان میں بھی ذرا عبقریت رہی ہے۔ بے شک والد صاحب نے جس تربیت کے ساتھ دنیاوی علم اور دینی علم کی ساتھ ساتھ چلایا ہے، تاکہ میرا یہ بیٹا کل دین اور دنیا کی رہنمائی کے باب میں دین کا ایک جامع نقشہ دینے میں کامیاب ہو جائے۔ حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی سے بھی استفادہ کیا؟ بھی آپ نے پڑھا۔ اچھا، محمد دین بدھوی کا نام آپ بہت زیادہ لیتے تھے، مولانا غلام محمود پپلانوی، غلام محمود پپلانوی صاحب سے بھی آپ نے مولانا عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ، کیا سے بات پڑھا، ہے، کیسے ان کی اکابر بہت علماء۔ تعریف کرتے تھے۔ تو معقولات کا علم ہو، قرآن و حدیث کا علم ہو، اور قبلہ نظامی سے اگر سادہ لفظوں میں کہہ دوں، ان کو جس انداز سے خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کی نگاہوں نے پڑھایا ہے نا، اس فیض کو بھی آپ کسی جگہ نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی بہتات علم اور بہتات ولایت کا جو ایک گہرا توازن تھا نا، اس نے بھی پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ شخصیت سازی میں بڑا نمایاں کردار۔ حضور والا، کسی بھی مرید کے لیے اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے شیخ کے محبوب افراد میں شامل ہو۔ بالکل ٹھیک۔ اور حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری یقیناً اپنے شیخ کے محبوب ترین افراد میں شامل تھے، ایسا ہی ہے بے شک۔ جناب ازہری صاحب، حضرت کی بیعت اور پھر خلافت، عشق مرشد، آستانہ مرشد کا جو بے مثال ادب و احترام آپ نے قائم رکھا زندگی بھر، پھر آپ کی جو علمی اور روحانی فیض رسانی ہے اس کے بارے میں فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ حضور قبلہ نظامی صاحب آج حضرت ضیاء الامت نباز عصر مفکر اسلام حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور بہت خوبصورت جامی صاحب نے ایک تمہیدی گفتگو فرمائی۔ آپ کی شخصیت میں علم، عشق اور بصیرت جو چشتیہ کا ایک ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، پھر اس کے ساتھ آپ کی ذات کی تشکیلی عناصر میں اخلاص، محبت رسول، خدمت خلق، علم کی اہمیت، یہ ساری چیزیں۔ لیکن اس علم پہ جو تصوف کا رنگ چڑھا ہے وہ حضور پیر سیال لجپال کی کرم نوازیوں سے۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے آپ جب اپنی زبان سے حضور پیر سیال کا یہ لفظ ادا کرتے تھے تو اس میں اتنی مٹھاس ہوتی تھی، ایسے لگتا تھا کہ بالکل دل کی گہرائیوں سے یہ لفظ آپ ادا کر رہے ہیں، ایسی چاشنی سے پیر سیال کا ذکر آپ کرتے ہیں۔ اور آپ بچپن میں حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے دست حق پرست پہ آپ نے بیعت کی، اور یہی وجہ ہے کہ ضیاء کا لفظ پیر سیال لجپال کی اسی محبت کا آئینہ دار ہے کہ جب تفسیر لکھتے ہیں تو نام ضیاء القرآن، جب سیرت لکھتے ہیں تو نام ضیاء النبی، جب ایک مجلہ شائع کرتے ہیں تو نام ضیاء حرم۔ تو یہ ساری ضیائیں ان کو پیر سیال لجپال کی بارگاہ سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سارا فیض اس واسطے سے بہت زیادہ ذمہ داری بھی تو لگائی گئی تھی کہ ضیائیں بانٹیے، تو پھر اللہ نے ان کو ضیاء الامت بھی بنا دیا۔ بے شک۔ تو یہ حضور وہ پھر جب حضرت خواجہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی مسند ارشاد پہ متمکن ہوئے، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، پھر تجدید بیعت کرتے ہیں، یہ جو ایک سلسلہ چشتیہ میں ادب ہے، اور پھر حضور شیخ الاسلام سے جو آپ کی محبت ہے، علمی فیض بھی لے رہے ہیں، روحانی فیض بھی لے رہے ہیں۔ سیال شریف حاضر ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ جوتے نہیں پہنتے اور بالکل ننگے پاؤں چلتے ہیں، گلے میں ایک کپڑا حمائل ہوتا ہے، اور ایک عجیب ادب کی کیفیت جو ہے اس کے ساتھ آپ اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ ایک دفعہ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے حج پہ جانا تھا تو میں اجازت لینے کے لیے حضور شیخ الاسلام کے پاس حاضر ہوا، تو مجھے اجازت بھی دی اور فرمایا کرم شاہ جی
اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ سبحان اللہ سبحان تو میں جب وہاں گیا سبحان اللہ۔ تو جہاں بھی میں دعا کرنے کے لیے جاتا تو مجھے اپنے پیر صاحب کی بات یاد آتی، تو میں اپنے لیے نہ مانگتا، ساری دعائیں ان کے لیے۔ حضور مجھے یاد آ رہی ہے وہ بات کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ امیر خسرو سے فرمایا کرتے تھے میرے لیے دعا کیا کرو، یہ محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں حج کر کے واپس آیا پھر حاضر ہوا تو حضور شیخ الاسلام نے مجھے دیکھ کے فرمایا کہ جتنی دعائیں آپ نے میرے لیے مانگی ہیں وہ آپ کے حق میں اللہ نے سبحان اللہ سبحان اللہ تو سبحان۔ پھر فرماتے ہیں کرم شاہ سیال شریف کے روضے کا مینار ہے اور یہ بہار ہے، تو یہ سارے ٹائٹل ان کو وہاں سے نصیب ہوئے ہیں۔ اور پھر جو تصوف کا یہ رنگ آپ پہ چڑھا ہے قبلہ نظامی صاحب، آپ نے جب دیکھا کہ جو خانقاہیں ہیں ان میں علمی روایت پس منظر میں چلی گئی تو احتجاج کے بجائے خود اس روایت کے احیاء کے اندر مشغول ہو گئے۔ جب یہ دیکھا کہ قلم کے ساتھ علماء کا تعلق کمزور ہو گیا تو آپ نے خود قلم اٹھایا اور بڑی عرق ریزی کے ساتھ آپ نے وہ تصانیف عطا فرمائیں کہ مصنف کتب کثیرہ ہونے کا شوق نہیں کیا، بلکہ جو لکھا وہ وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے لکھا، اور آج تک وہ ایک مرجع کی حیثیت رکھتا ہے، ضیاء القرآن، ضیاء النبی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے علوم جدیدہ کے اوپر دیکھا کہ علماء جو ہیں وہ بہت پیچھے ہیں، تو آپ نے پھر علوم قدیم اور جدید کو امتزاج کے ساتھ ایک ایسا نصاب تعلیم متعارف کروایا کہ جو آج تک اپنا لوہا منوا چکا ہے، اور اب تمام مدارس اسلامیہ اسی منہج کے اوپر آئے ہیں جو حضرت ضیاء الامت نے بر صغیر میں عطا کیا۔ آپ کا نام جب ہم لیتے ہیں تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت مجدد الفسانی کے نام کے ساتھ آپ کا نام ہمیں ایک بڑے قد کاٹ کے ساتھ کھڑا ہوتا نظر آتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے آپ کے اندر یہ ایک خوبی عطا فرمائی۔ اور یہ ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا، اکثر علامہ کا یہ شعر پڑھتے کہ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئے کی جستجو۔ تو پوری امت کی مین سٹریم کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ تفسیر کے اندر بھی وہ کوئی الگ تھلگ اپنا ایک وہ نظریہ لے کے نہیں آتے، بلکہ فرماتے ہیں سیوطی نے یہ کہا، ابن حجر عسقلانی یہ فرماتے ہیں، اور حضرت روح البیان اور روح المعانی میں یہ لکھا ہے۔ تو پوری امت کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لاکھوں جملے آپ کے نو کے قلم سے نکلے ہوں گے، کسی ایک کا لب و لہجہ دعوے والا نہیں ہے، ادعائی لہجہ نہیں ہے۔ کتنے ہی جملات آپ کے خطبات اور تقاریر میں ہیں، کوئی ایک جملہ نکال کے دکھائیے جس میں میں ہو، انانیت کا گزر ہی نہیں تھا۔ عجز و انکسار حضور آپ کی شخصیت پہ غالب نظر آتا ہے، اخلاص۔ اور وہ جو حضرت حکیم الامت نے فرمایا اجتہاد عالمان کم نظر اقتداء و رفتگاں محفوظ تر، تو آپ اسی منہج کے اوپر چلتے ہیں کہ پورے اسلاف کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ نے خدمت دین کا وہ فریضہ سر انجام دیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج الحمدللہ علم دین کی ایک بہار قائم ہے، اور جو ہی ان کا نام آتا ہے تو سر عقیدت و احترام کے ساتھ جھک جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور والا بیرسٹر صاحب، حضرت ضیاء الامت کی جو دینی اور ملی خدمات ہیں بہت ہی تنوع ہے ان میں، اور وہ ہر دور میں جاری رہی ہیں۔ ان کی بنیاد تو اصلاح پر رہی ہمیشہ، اور حکمت پر اور مصلحت پر، اعتدال اور توازن پر۔ آپ کی جو تعلیمی خدمات ہیں اور جو تصنیفی خدمات ہیں اور جو اشاعتی خدمات ہیں، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی صاحب، آج تذکرہ مرشد جاں، مرشد قلب و نظر کا ہے، سبحان اللہ۔ اور جتنے حسین، مزین اور حلاوت برے لہجے میں آپ نے آج کے اس پروگرام کو چلایا، دل اور روح ایک عجیب کیفیت میں ہے۔ میں تو یہ عرض کروں گا، گر یار من بعید خون را کنم شراب، سر را پیالہ ساختم دل را کنم کباب، اللہ اکبر۔ تن را رباب سازم رگ ہا بجائے تار، ہر تارے من بگوئے دا یار یار یار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے جیسے ہزاروں سادات خاندان ایسے ہیں جنہیں نام کے سید سے کام کا سید بنانے میں حضور ضیاء الامت کا کلیدی کردار ادا کیا۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور ہمیں اس چیز کے اقرار کرنے میں کسی قسم کی بھی کوئی تکلف نہیں ہے۔ میں صرف آپ کی ساری باتوں کو باندھنے کے لیے ایک ترتیب چاہوں گا، اگر آج آپ مجھے اجازت دیں۔ ارشاد فرمائیں۔ حضور سیدی ضیاء الامت کی عمر مبارک 7 برس ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اپنے والد گرامی مرتبت کی خدمت میں جاتے ہیں کہ بابا جان دعا کیجئے اور اجازت دیجئے، میں ایک باغ لگانا چاہتا ہوں۔
اب یہ تربیت ہے یا انتخاب؟ تو بابا جان نے کہا بیٹا اپنے دادا حضور کی خدمت میں جائیے، دادا حضور امیر الصالحین کی ذات بالا تبار، دریائے جہلم کے کنارے تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ ادب کے ساتھ 7 سال کا فرزند فرید حاضر ہو گیا اور عرض کی تو دادا جان نے پوچھا بیٹا کون سا باغ لگانا ہے، دین کا کہ دنیا کا؟ ہائے ہائے ہائے، تو آپ نے اسی وقت اللہ کی کرم نوازی سے، نام بھی کرم تھا، کرم نوازی سے، فضل سے، احسان سے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا ہاتھ اٹھا دیجئے، میں دین کا باغ سبحان اللہ لگانا سبحان چاہتا ہوں۔ اللہ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے تمام تعلیمی منازل طے کی اور آپ کا آخری دن تھا جب آپ حضور صدر الافاضل حضرت سیدنا نعیم الدین مراد آبادی کے دربار در بار سے اجازت پا رہے تھے، تو آپ نے استاد محترم نے اپنی تقریر کے دوران اپنے سر سے دستار اتار کے اپنے شاگرد کو عطا فرمائی اور کیا فرمایا؟ کہا آج میرے پاس جو حدیث کی امانت تھی میں نے سب سے اعلیٰ سینے تک منتقل سبحان کر دی۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والد گرامی مرتبت کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیر سنی کا عالم ہے، والد صاحب خود جامعۃ الازہر کے لیے ٹرین کے اسٹیشن پر چھوڑنے گئے، ماتھا چوم کے کہا بیٹے جب پڑھ کے آنا ایک گاڑی لینا اور اس کے اوپر ساؤنڈ سسٹم لگانا اور گلی گلی قال اللہ وقال رسول کا پیغام دینا۔ تو اس پیغام کو لے کے حضور ذیل الامت جب واپس آتے ہیں تو 1957 میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی نشأت ثانیہ فرماتے ہیں۔ کوئی سوال کرتا ہے یہ تو بے راہ ہے، بے راہ نہیں، بے راہ، کوئی رستہ نہیں آتا، یہاں کیا ہوگا؟ کہا یہاں سے امت کے امام بنائے جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ضیاء حرم کے ساتھ عصری زمانے کو، آج کے زمانے کے تقاضوں کو پورا کیا۔ میں ایک بڑی خوبصورت بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، 1974 ہے، عرس پاک ہے، بیرا شریف ہے، اور اس وقت کے خطیب ذی شان حضرت پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو محاروی تشریف فرما ہیں۔ آپ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں پیر صاحب نے جو نظام بنایا وہ شرق بھی چلے گا، غرب بھی چلے گا۔ شروع میں نے بھی نصاب نہیں مانا، لیکن آئندہ زمانے میں یہی نصاب چلے گا۔ پھر آپ نے ایک شعر کا پیر صاحب کی طرف کہا سارے مریدوں میری طرف دیکھو، میں ایک بات تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اور ہوں گے جو پانی ملا کے پیتے ہیں، ہم قلم لگی بوتل ہلا ہلا کے پیتے ہیں، قریب ہی میں خانہ ہونا خدا کی رحمت ہے، نشہ جو دیکھا اتار میں تو آ کے پیتے ہیں۔ آپ نے کہا زمانے کے رومی، غزالی، جامی وہ سارے ادھر آئیں گے۔ میں سب سے پہلے عرض کروں، آپ نے ضیاء القرآن شریف کو لکھنا شروع کیا، اور جیسے آپ نے ابھی جملے بولے کہ جتنے بھی جملے لاکھوں نکلے کسی میں بھی دعویٰ نہیں ہے۔ 1964 کی 31 دسمبر اور 1965 کی 1 جنوری آپ کی پہلی جلد مکمل ہوئی۔ آپ اس مقدمے میں ساری باتیں کرنے کے بعد صرف ایک التجا کرتے ہیں کہ یہ جو میں کار خیر کی توفیق پا رہا ہوں، صرف ایک التجا ہے، میں بھلا نہ دیا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب وہ مکمل ہو گئی تو اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے نسخے ساتھ لیے، اپنے جانشین حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب کو ساتھ لیا اور اللہ کے گھر حاضر ہو گئے۔ اور عرض کیا کی، سر پر رکھی تھی ضیاء القرآن، اور بیٹے کو گلے میں کپڑا ڈال کے پکڑا ہوا، اور عاجزانہ عرض کی کہ یہ زندگی بھر کی کمائی ہے اور یہ میرے مستقبل کا سبحان اللہ، قبول فرما لی۔ سبحان اللہ سبحان۔ میں بڑی مشکل سے آج جملوں کو ادا کر رہا ہوں اور آپ کی خدمت عالیہ میں پہنچا رہا ہوں، یہ کون سے جملے ہیں؟ پھر آپ نے ضیاء النبی شریف لکھی، اور جب ضیاء النبی شریف لکھی تو مقدمے میں پتہ کیا لکھا؟ کہا اے سلطان حسینان جہاں، ایک ایک جملہ چنیے نا، اللہ اکبر، اے سرور اورنگ نشینان عالم، ایک عاجز فقیر مفلس کنگال منگتا تیرے دربار در بار پہ حاضر، سبحان اللہ سبحان۔ اپنے عشق کی دولت سرمدی اور نعمت عظمیٰ خالی دامن میں عطا فرما دیجیے۔ واہ۔ میں جس وقت حضور سیدی ضیاء الامت کی ذات والا تبار کو پڑھتا ہوں تو ہمہ جہت شخصیت ہونے کا وہ کمال مظہر مجھے نظر آتا ہے کہ لگتا ہے کہ میری سب سے بڑی خوش نصیبی اس زمانے میں یہ ہے کہ مجھے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کا شرف عظیم حاصل ہوا۔ کیا خوش نصیبی۔ جب ان ساری چیزوں کو مکمل کر لیا اور ان کو لوگوں تک پہنچانا تھا تو مکتبہ ضیاء القرآن قائم کیا۔ میں صرف اس جملے میں بات باندھنا چاہوں گا کہ مکتبہ ضیاء القرآن قائم کر کے اپنے بڑے بیٹے کو اپنے نیٹ ورک کے لیے اور چھوٹے بیٹے کو جن کا نام حضرت الحاج حاجی حفیظ البرکات شاہ صاحب ہیں ان کو ضیاء القرآن شریف پر بٹھایا
کاروبار کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ زمانے کو جب جب ضرورت پڑے گی صحیح فہم و فراست کا علم لوگوں تک پہنچایا جائے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین مکرم، ہمیں درود پاک سننے کی سعادت حاصل کرنی ہے، ایک مختصر وقفہ کرنا چاہیں گے، بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر جمیل جاری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ کی ذات والا صفات کا ایک کمال یہ ہے، ایسی عظیم الشان خدمت اللہ تعالیٰ نے آپ سے لی کہ اکابر علماء اور اکابر مشائخ کی اولادوں کو آپ نے علم دین کی طرف راغب کیا، فارغ التحصیل کیا، تربیت کی، جن کی تعداد بلا شبہ سینکڑوں میں ہے، اور یہ فیض جاری ہے۔ اس کے علاوہ زمانے نے آپ کی شخصیت کو اور آپ کی خدمات کو اور آپ کی تصانیف کو تسلیم کیا۔ پوری دنیا میں، پاکستان اور پاکستان سے باہر کئی ممالک میں آپ کی شخصیت، آپ کی تعلیمی خدمات اور آپ کی کتابوں پر طرح طرح کی سطحوں پر تحقیقی مقالات لکھے گئے ہیں، MA BS MPhil PhD، اور وہ کئی زبانوں میں لکھے گئے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اخلاص ہو، ایثار ہو، انکسار ہو، اور آپ کے پاس کانٹینٹ ایسا ہو جو کشش کرے اور اپنا آپ منوائے، تو پھر زمانہ آپ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ حضرت جامی صاحب، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا جو اسلوب تحریر ہے اور آپ کا انداز تقریر ہے، وہ دل پذیر تو ہے ہی ہے۔ بحیثیت استاد، بحیثیت مربی اور بحیثیت خطیب واعظ، کیا دیکھتے ہیں آپ بنیادی خصوصیات آپ کی ذات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی صاحب، جیسے کہ خوبصورت باتیں ہو رہی تھیں کہ آپ کی شخصیت میں ایک جو سب سے بڑا خوبصورت عنصر تھا، وہ تھا آپ کی شخصیت کے اندر علوم و معرفت کی جو جامعیت تھی نا، جس کی وجہ سے آپ سب کے محبوب قرار پاتے تھے۔ قبلہ نظامی صاحب غیر جانبدار ہو کر اگر اب بھی پاکستان کے تمام علماء کو کہا جائے کوئی ایسا ہیرا دکھا دے جس پر تمام مکاتب فکر متفق ہو، سبحان اللہ، سبحان، یقین مانے وہ پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہوگی۔ وجہ یہ تھی کہ آپ کی طبیعت کے اندر ایجابیت، مثبت پہلو، اعتدال پسندی، رسوخ، وقار اور اصلاح کار کے وہ عجیب رنگ تھے کہ ہر بھولا بھٹکا ہوا انحراف اور غلو کی طرف میل ہر بندہ، بے اعتدالی کا شکار ہر فرد آپ کی تقریر و تحریر کے سامنے گھائل ہو جاتا تھا۔ دل آزاری نہیں فرمائی آپ نے کہیں؟ قبلہ نظامی سے وجہ کیا ہے؟ جو بندہ قلب و روح کے باب میں ربط رسالت، سبحان اللہ، ربط الہی اور ربط دین، ان سارے امور کا ماہر ہونا، وہ صحیح معنی میں حکیم الامت ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! اس کو امراض کی پراپر نشاندہی ہوتی ہے، امراض کے علاج کے طریقیات ہوتے ہیں، کہاں نشتر لگانا ہے وہ بھی پیار سے، کہاں وقار اور حوصلے کے ساتھ تمام خامیوں کو نظر انداز کر کے مائل با فنا کر دینا ہے۔ یہ وہ جاذبیت ہے جو صوفیہ کا رنگ ہوتا ہے، جو ڈھب ہوتا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بڑے بڑے گھائل کر دیے، تو خواجہ معین الدین چشتی کا اس زمانے کا سب سے بڑا نمائندہ جو خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں نظر آتا ہے، تو وہ بڑے بڑے کو انہوں نے گھائل کیا۔ ضیاء الحق تک معترف تھے، انہوں نے اپنی کئی نجی مجالس میں کہا کہ یار ٹھیک ہے میں کئی علماء کو ملا ہوں لیکن کرم شاہ تو مجھے فرشتہ لگتا ہے۔ تو پیر نصیر الدین صاحب کو ایک اپنا رنگ تھا، اس کو کون نہیں جانتا۔ وہ اپنی نجی محفل میں کہتے تھے
यार इल्म होना चाहिए, सालहियत होनी चाहिए, वकार होना चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए, तो वो करम शाह जैसे बंदे की हुजूर होनी वाला चाहिए। इस तरह का बनना आसान है? अल्लाह माला जी, फिर बनना कितना मुश्किल है। ये तो फिर इंतखाब है, पूरी ज़िंदगी इस तरह गुजारना? पूरी ज़िंदगी इस तरह गुजारना। किबला निज़ामी से पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ये समझते थे कि हर चीज़ का इलाज है रूहानियत में, वाकई है तकवे में। और रूहानियत और तकवा लगता है वो कोई ऐसी कसौटी है बंदे के मादी और मनफी तकाज़ों को भी खा जाती है, और माशरा हमारा जिस एतबार से ज़िवाल का शिकार है, अखलाक में, इल्म में, माश में, सियासत में, इदारों के बाब में, तो आपका मतम नज़र यही था कि अगर वाकई रूहानियत की खूबसूरत ग़िज़ा सबको दे दी जाए तो ये सारे लोग मुस्बत रवैयों पर आ सकते हैं। जी। आपने हमेशा इस बात पर बड़ा पहरा दिया। फिर किबला निज़ामी से अल्लाह ताला के एक इंतखाब देखें, बाज़ लोगों को बनाता है लफ्ज़ों का बादशाह, बाज़ों को बनाता है मानी का बादशाह, बाज़ों को बनाता है तासीर का बादशाह, और किबला पीर साहब के सामने ये तीनों चीज़ें इकट्ठी खड़ी। क्या बात है! लफ्ज़ भी निराला, सुभान अल्लाह, माना निराला, तासीर निराली। बल्कि मैंने अक्सर लोगों से सुना है, कुछ लोग कहते हैं कि ये हो नहीं सकता बंदा ज़ियाउन नबी पढ़ रहा हो और उसको ऐसे महसूस ना हो कि वो अहद नबवी में नहीं पहुँच चुका और उस माहौल में नहीं फिर रहा, और साथ सिर्फ ये नहीं, हिजरो फिराक और विसाल की गहरी लज्जतें फील करता है, और वो अश्क बारी के साथ ये किताबें पढ़ी जाती है। किबला निज़ामी से जिसके पढ़ने वाले को ये कैफियत मिल रही है, उसके लिखने वाले बंदा वो कौन सा बहरे बेकरा होगा जिसके अंदर अल्फाज भी हैं, मानी भी हैं, तासीर भी है, और लफ्ज़ों का इंतखाब इतना खूबसूरत। ज़रा एक तहरीर में भी आप सुनो फरमाते हैं, मोहब्बत की तारीफ़ करते हैं। मोहब्बत कहते हैं उस कशिश और मिलान को जो दिल में किसी बाकमाल हस्ती की तरफ पैदा होता है, ख्वाब कमाल जमाल मानवी हो या सुवर हुस्न ज़ाहिरी हो या हुस्न सीरत व शमैल, और ये जज्बा उसे उस हस्ती से करीब तर होने के लिए बेताब रखता है। वाह! यानी पीर साहब ने जिस मजमून को भी अदा किया, लगता है कि इंसानी फितरत के बहुत करीब तर जा करना, बेशक, और झांक कर लिखते थे भाई इस बंदे को बबातिन बज़िहन बकल्ब उठाया कैसे जाए। लगता है कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम होता है मरीज़ बनाना, बाज़ लोगों को कहते हैं ला इलाज मरीज़ों को भी ठीक कराना। तो किबला पीर साहब का एक बड़ा गहरा रंग लगता है, इसलिए उनको सब ने सराहा है। अगर किसी ने कोई तबसरा किया है, या तो नाक़िसुज़्ज़हन या वो मरीज़ुल कल्ब था, या उस हिकमत से वाकिफ़ नहीं। वाह वाह वाह! जामी साहब, आपकी जितनी भी तसानीफ़ हैं हज़रत ज़ियाउल उम्मत की, मुझे तो ये लगता है कि बुनियादी तौर पर उन तसानीफ़ का ख़मीर इरफ़ान व इश्क पर है। बिल्कुल। और उसके बाद उसको इल्मी इस्तिदलाल से और शवाहिद से और तारीख़ से और असरी तकाज़ों से हम आहंग किया गया है। अब जहाँ किवाम और जहाँ ख़मीर इरफ़ान और इश्क होगा, वहाँ तासीर तो होगी। ऐसा ही जनाब डॉक्टर नईम अज़हरी साहब, बड़े बड़े नामवर आज़ाद ख़याल हज़रत पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी के हुस्न अखलाक से मुतासिर हुए। आपने मोहब्बत दी, उन्हें एहतराम दिया। ये कैसा सूफियाना तर्ज़ अमल है। इनकिसार का उस ज़माने में, आपके अहद में, आपसे बड़ा कोई इस्तारा नहीं था। आपके हुस्न अखलाक के बारे में, किरदार के बारे में बताइए। फिर ये कि बड़े बड़े जो कौमी इदारे हैं, रोयत हिलाल कमेटी हो, इस्लामी नज़रियाती कौंसल हो, वफाकी शरई अदालत हो, इनमें इज़्ज़त व आबरू के साथ, हक गोई के साथ तवील अरसा गुजारना भी आसान काम नहीं है। पुलसरात पर चलना है। तो ये कैसी करामात इकट्ठी हो गई? सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत आज आपकी ये गुफ्तगू का एक लफ्ज़ है हुजूर। आपकी शख्सियत में फ़कीरी और इज्ज़ो इनकिसार बहुत गालिब है, और जिसने भी आपको देखा चलते हुए देख के भी महसूस होता था कि जैसे आप ज़मीन को भी दुख नहीं पहुंचाना चाह रहे, क्या कदम रखते थे। कमाल है। और एक खूबसूरत आपकी वो चाल ढाल और अतवार होते थे। फिर
جتنے بھی اداروں میں گئے ہیں اپنے وقار کو قائم رکھا ہے. اور یہ دیکھیے کہ آپ کی شخصیت میں انکسار اس حد تک ہے کہ ہمیشہ اپنے یعنی جو آپ کے دور میں لکھنے والے تھے نا, ان کے لکھنے کا انداز یہ تھا کہ یا کسی کا رد کرنا ہے جی, یا مناظرہ کرنا ہے, بالکل, یا کسی کے عیبوں کو اچھالنا ہے. لیکن آپ نے اس ماحول میں رہتے ہوئے ضیاء القرآن, ضیاء النبی, سنت خیر الانام مقالات میں جو طرز تحریر اپنایا وہ دلوں کو جیتنے والا ہے, وہ توڑنے والا نہیں, وہ جوڑنے والا ہے. اور یہ صوفیاء کا رنگ آپ پہ غالب نظر آتا ہے. پھر شخصی محاسن میں اگر آپ دیکھیں تو اخلاص اور اللہ رب العزت کی محبت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا. اپنے بیٹے کو مصر سے خط لکھتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا ہے اے میرے بیٹے امین, آپ نے آزان دینا سیکھ لیا. وہ چھوٹے سے تھے, سبحان اللہ, میرے بیٹے مجھے بڑا دل میرا خوش ہوا ہے, لیکن ایک ملا کی اذان ہوتی ہے, ایک مجاہد کی. اللہ اکبر, میرے بیٹے مجاہد کی اذان دینا, صلاح الدین ایوبی والی اذان دینا, محمد بن قاسم والی اذان دینا. پھر آپ کی ہمشیرہ لکھتی ہیں کہ آپ کا چھوٹا بیٹا جہاز کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے بابا آئیں گے جہاز پہ, مجھے گاڑی لے کے دیں گے. پھر لکھتے ہیں کہ میرا بیٹا گاڑی اور کار مانگتا ہے, ہم درویش لوگ ہیں, ہم اللہ والے ہیں, میرے بیٹے اللہ کی رضا اور خوشنودی کو طلب کرو. تو اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرنا. پھر یہ دیکھیے کہ جو ادارے بنانے لوگ آتے ہیں ان کو نصیحت فرماتے ہیں, اور وہ نصیحت ان کی اپنی ذات پہ پہلے سے موجود ہے. انہیں فرماتے ہیں مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دو, میں تمہیں کامیابی کی گارنٹی دیتا ہوں. ایک امانت اور دوسری تدبیر, کہ امانت میں خیانت نہ کرنا, اور دوسرا جہاں جو میرٹ ہے اس کے مطابق خرچ کرنا, تو اللہ رب العزت تمہیں بہت زیادہ کامیابی عطا کرے گا. پھر آپ کے اندر لجپالی کا جو عنصر ہے حضور, وہ عجیب ہے کہ طلباء جو پڑھنے آتے ہیں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا میں, وہ کچھ چلے جاتے ہیں, کچھ درمیان سے چھوڑ جاتے ہیں, کسی کے گھر خود جاتے ہیں, ایک ایک بندے پہ کسی کے گھر اساتذہ کو بھیجتے ہیں, اسے لے کے آؤ. تو ایک استاد کہتے ہیں کہ وہ بچہ ہمارے ہاں دین کے ہاں تو نہیں چلا, وہ دنیا کے معاملے میں بڑا چل گیا ہے, وہ کھوٹا سکہ ہے. آپ فرماتے ہیں میرے بچوں کو کھوٹا سکہ سبحان اللہ, ہر ایک کرنسی ایک خاص جگہ پہ چلتی ہے, اس سکے نے وہیں پہ چلنا تھا. حضور آپ نے اپنے زمانے میں خواتین کی تعلیم و تربیت پر بہت ہی زیادہ زور دیا ہے, بہت زور دیا. ایسی کم مثالیں ملتی ہیں. وہ بہترین ادارہ بنایا, خوبصورت اور بچیوں کا ادارہ. الحمدللہ اب نظامی صاحب 300 سے زیادہ برانچز پورے پاکستان میں اس ادارے کی موجود ہیں باوقار طریقے سے, اور اب تو یہ یونیورسٹی بن چکا ہے. اور ان کے جانشین حضرت دیوان کریم پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب نے ان کے مشن کو بہت اچھے طریقے سے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کی بھی یوں تربیت کہ ایک امین الحسنات ہے اور ایک حفیظ البرکات ہے, تو ان کی حسنات اور ان کی برکات معاشرے میں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. یہاں میں آخر میں 2-3 آپ کی زندگی کے روشن اصولوں کی طرف اشارہ کروں گا. ایک اپنے طلباء سے فرماتے بیٹا جہاں جاؤ وہاں کی ضرورت بن جاؤ. کیا کہنے, یعنی معاشرے کی ضرورت بنو اور خدمت کرو. دوسرا فرماتے اپنا مسلک چھوڑنا نہیں, کسی کے مسلک کو چھیڑنا نہیں. تو یہ اعتدال جو آپ کے ہاں پایا جاتا ہے کہ ہم نے فتنہ نہیں بنانا, ہم نے کسی کے اوپر بے جا تنقید نہیں کرنی, آسانیاں پیدا کرنی. پھر اس کے ساتھ مسلمات کے اوپر استحکام اور استقامت, اور فروعات میں وہ سختی نہیں ہے جو آج کل ہمارے ہاں پائی جاتی ہے, بلکہ اس میں صوفیانہ مسلک. ایک مرید آتا ہے تو کہتے ہیں اس کے ہاں داڑھی کی سنت نہیں ہے, تو وہ یہ نہیں بول کے کہتے کہ بھائی یہ کیا ہے, خاموشی سے اس کے منہ پہ ایسے ہاتھ پھیر دیتے. اور حضرت ضیاء الامت نے ساری زندگی فتویٰ بازی سے گریز کیا, کسی کی تکفیر نہیں کی, کسی کا دل نہیں دکھایا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ ان کے عقیدے میں کوئی جھول تھا, وہ اپنے عقیدے پہ پوری طرح کاربند رہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے. اور یہاں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے جن طلباء کو تیار کیا, ان کو عصری اور دینی دونوں تعلیم فرماتے, پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس اور انگلش لینگویج, ان تمام کے اوپر آپ نے دسترس حاصل کرنی ہے, تاکہ ایسے علماء تیار ہوں جو اسلام کو ایک ہمہ جہت نظام کے طور پہ پیش کریں, اور اسلام کی آفاقیت کے وہ وکیل ہوں, اور وہ جہاں جائیں وہ اسلام کی بہترین تربیت کر سکیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کے ادارے کے پڑھے ہوئے لوگ آج افواج پاکستان میں خطیب بھی ہیں, وہ ممبر و محراب کے وارث بھی ہیں, وہ پی ایچ ڈی اسکالرز بھی ہیں, وہ کئی یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں. بزم ادب کا اہتمام ہوتا تھا حضور ہر جمعرات کو. اچھا, بزم ادب ہوتا, اس میں طلباء ایک ایک طالب علم کی گفتگو پہ تبصرہ فرماتے, کیا بات ہے, حوصلہ افزائی فرماتے. تو
آپ نے یہ بات کی ہے، بہت اچھی بات واہ ہے، واہ واہ۔ اور پھر ساتھ تھوڑی اصلاح اور تربیت بھی فرماتے. تو افراد سازی کا کام آپ نے ایسے کیا ہے کہ دور رسالت میں آپ کی یاد تازہ ہو سبحان جاتی ہے. اللہ، سبحان۔ تو یہ اپنے وقت کے وہ عظیم صوفی، عظیم مبلغ اور ایک عظیم عاشق رسول تھے کہ جن کی شخصیت اور ان کے کردار کی جھلک آج بھی پورے معاشرے کو روشن اور نمایاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محترم بیرسٹر صاحب، بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا ہے جو بہت ہی اہل دل اور اہل ذوق ہیں کہ حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری کی رحمۃ اللہ علیہ کی انتظامی صلاحیتوں کا جدید تجزیہ ہونا چاہیے. اللہ کہ ایک شخص صوفی ہے، پیر ہے، خطیب ہے، مدرس ہے، مبلغ ہے، صاحب تصانیف واہ ہے واہ اور اعلیٰ درجے کا منتظم ہے. واہ واہ، یہ چیزیں نادر ہیں، کسی پہلو میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. ایسے ہی تو ان کا کہنا ہے کہ ہم جو مینجمنٹ پڑھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں تو ہمارے جو کامیاب ترین مینیجر جن کو ہم مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں ان کا اضافی کام کوئی ایک آدھ ہوتا ہے. یہاں تو ان کے ہاں اضافی کام جو ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ 10-12 ہیں اور سب میں بلک کا کام ہے اور کانٹینٹ کے اعتبار سے بھی بہت زوردار ہے. بڑی خراج تحسین ہے. بہرحال یہ آپ کی نجی زندگی کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. اولاد گرامی کے کیا احوال ہیں اور کیسے کیسے علماء نے، مشائخ نے خراج تحسین پیش کیا آپ کو؟ اللہ اکبر. نظامی صاحب قبلہ، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ آج دل اور روح کو منور کر رہا ہے. حضور سیدی ذال امت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، میں یہ کہتا ہوں کہ عصر حاضر میں آپ سے بہترین منظم انداز سے نجی اور آئلی زندگی کمال ہے کسی نے نہیں گزاری. کیا بات ہے. آپ کی ایک ایک چیز پر مکمل گرفت تھی، توجہ تھی. اداروں کی ذمہ داریاں ہونا یا آپ کی ملکی لیول کے اوپر جتنی ذمہ داریاں تھیں ان کے باوجود آپ کسی چیز سے بھی ناآشنا نہیں تھے. کیا بات ہے. اچھا، محبت کا عالم صرف یہ تھا کہ آپ صرف اپنے گھر والوں کو اپنی نجی زندگی میں شامل نہیں کرتے تھے. کسی شخص نے پوچھا جب جامعہ کے ابتدائی ایام تھے کہ آپ کی اولاد کتنی ہے، بیٹے کتنے ہیں؟ جی. تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا 306. آہا، وہ یہ سن کے حیران ہو گئے. اللہ میں نے کہا اکبر. 306 بیٹے؟ فرمایا ہاں، 6 جسمانی ہیں اور 300 روحانی. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. اگلا جملہ اس سے زیادہ مزے کا ہے. آپ نے فرمایا یہ جو جسمانی ہیں انہوں نے میری وراثت میں حصے دار بننا ہے اور یہ جو روحانی ہیں انہوں نے آخرت میں میری بخشش کا سامان سبحان بننا. اللہ. میرے والد گرامی مرتبت حضور ذال امت کے عاشق صادق ہیں اور آپ نے پوری زندگی اپنے شیخ کامل کے پرتوب کامل بن کے گزاری ہے. بے شک. آپ فرماتے ہیں جب بھی کسی بچے کا والد دنیا سے چلا جاتا سر چوم کے فرماتے جب تک میں زندہ ہوں تم یتیم نہیں ہو. اللہ اکبر. اب یہ طریقہ کار آپ کا ہر جگہ پہ تھا. تو پھر اللہ پاک نے کتنا کرم فرمایا، آپ کو 10 اولاد امجاد عطا فرمائیں. جی. 6 بیٹے خیر زادے، صاحب زادے واہ. اور 4 بیٹیاں ماشاءاللہ. خیر زادیاں عطا فرمائیں. میں چاہوں گا کہ آج یہ تذکرہ میں ضرور شامل کروں. سب سے بڑے بیٹے جو اس وقت دربار عالیہ کے سجادہ نشین ہیں اور پورے نیٹ ورک کے سرپرست اعلیٰ اور چیئرمین ہیں، جی. حضرت دیوان کریم پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب مدظ اللہ علی کی ذات والا تیبار. آپ نے حضور ذال امت کی گود سے پروان چڑھتے ہوئے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں حضور ذال امت کی حسنات کا امین بنایا. آہا، واہ واہ. اور آج میں بڑی خوشی سے یہ کہتا ہوں کہ حضور ذال امت نے جو ایک مدرسہ قائم کیا تھا آپ نے اس کو باقاعدہ جامعہ بنا دیا. سبحان اللہ. دوسرے بیٹے حضرت قبلہ الحاج محمد حفیظ البرکات شاہ صاحب، آپ نے اپنے بڑے بھائی سے ہمیشہ ایک قدم پیچھے رہ کے ادب سے زندگی گزاری، کیا بات ہے جناب. احترام سے زندگی سبحان گزاری ہے. اللہ. جیسے بڑے بھائی کو دربار شریف پر بٹھایا ویسے ہی انہیں مکتبہ ضیاء القرآن پر بٹھایا. انہوں نے بھی وہاں پر بیٹھ کے حق ادا کیا اور آج یہ یہاں پر روح رواں ضیاء القرآن شریف کے مکتبہ کے بن کے حق ادا کر رہے ہیں. تیسرے بیٹے جن کی حضور ذال امت بڑی عزت کرتے تھے اس وجہ سے کہ وہ پاک آرمی میں گئے تو اب ہاتھ چوم کے کہتے تھے بیٹے میں عالم ہوں اور آپ مجاہد ہو. جناب عزت مآب پیرزادہ میجر محمد ابراہیم شاہ صاحب، آج کل آپ کے قلم کو بھی حضور ذال امت سے وافر حصہ ملا ہے. سبحان اللہ. اور ہر سال ایک نئی واہ، کتاب واہ.
آپ کے قلم سے نکل کے زمانہ ظاہر پر ظاہر ہو جاتی بہت ہے۔ خوب۔ چوتھے نمبر پر آپ کے صاحبزادے حضرت قبلہ پیر زادہ محمد محسن شاہ صاحب، آپ نے اپنے والد گرامی مرتبت کی عملی سماجی خدمت کی سنت کو پوری زندگی ادا کیا ہے۔ پانچویں صاحبزادے جن کو ہم تصویر ذیل امت بھی کہتے ہیں، حضرت قبلہ ڈاکٹر پیرزادہ ابو الحسن محمد شاہ صاحب، جو اس وقت دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے پورے نیٹ ورک کے ناظم اعلیٰ بھی ہیں اور ہر چیز کو اپنے بڑے بھائی حضور دیوان کریم کے ساتھ لے کے آگے چل رہے ہیں، اور حضور ذیل امت کی سنت ادا کرتے ہوئے الازہر یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی مشرف ممتاز ہو کے حاصل کی ہے۔ اس کے بعد حضور ذیل امت کے سب سے چھوٹے صاحبزادے، میں انہیں اپنا استاد بھی کہتا ہوں، میں نے ان سے بہت سیکھا ہے، ایک بڑی خوبصورت ترین شخصیت ہیں حضرت قبلہ پیر فاروق بہاول شاہ صاحب۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اپنے والد کی محبت میں گزاری۔ ابھی آپ نے سکول سسٹم قائم کیا اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، اور ساتھ آپ کے قلم کو حضور ذیل امت سے فیض میسر ہے۔ آپ حضور ذیل امت کی ہر تصنیف کی تلخیص لکھ کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں حضور ذیل امت نے اسی طریقے سے اپنی جسمانی اولاد کو اور اسی طریقے سے اپنی روحانی اولاد کو پروان چڑھایا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضور ذیل امت کے وصال کا وہ لمحہ، میرے والد گرامی مرتبت کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، آپ نے 4.5 ماہ دن رات صبح شام اپنے مرشد گرامی کے آخری لمحات میں ان کی خدمت کی، کبھی ان کے پاؤں دھوتے ہوئے، کبھی ان کے ہاتھ صاف کرتے ہوئے، کبھی ان کو لباس تبدیل کرواتے ہوئے۔ میرے والد گرامی مرتبت کہتے ہیں یہ 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات تھی، صرف میں اور پیرزادہ میجر ابراہیم شاہ صاحب حضور ذیل امت کے کمرے میں ہاسپٹل اسلام آباد موجود تھے۔ حضور دیوان کریم عید پڑھانے کے لیے بیرا شریف روانہ ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں میں نے موسم میں تبدیلی دیکھی تو میرے دل سے ایسی آواز آئی کہ شاید آج ایک عاشق کے وصل یار کا وقت نہیں آ گیا۔ کہتے ہیں میں قریب کھڑا ہو گیا، میں نے اپنے شیخ کے لبوں کو ہلتے دیکھا اور میں نے کان رکھا تو آپ اللہ اللہ کی صدا کے ساتھ اپنے لبوں کو دنیا جہان کا آخری کلام دے رہے تھے۔ یہ سارے لمحے محفوظ کرتے ہوئے میں نے اپنے والد گرامی مرتبہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ حضور ذیل امت کا وہ لمحہ میں نے اور آپ کے صاحبزادہ صاحب نے جب دیکھا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ آج کوئی عام انسان دنیا سے رخصت نہیں ہو رہا، آج واقعتاً ذیل امت اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو اس ساری بات کو صرف ایک جملے میں باندھوں تو وہ یہ ہے، حضور ذیل امت ابتدا سے لے کے انتہا تک اللہ کے پیارے کریم آقا کے کرم سے منور تھے اور قیامت تک منور رہے۔ سبحان اللہ، میں بہت شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، آپ نے کرم کیا۔ ناظرین مکرم، حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تھی 21 رمضان المبارک کو۔ یہ امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے، اور آپ کا وصال ہوا عید قربان کے دن۔ تو یہ ہستی جو سراپا ایثار اور سراپا قربانی تھی، ان کی ولادت اور وصال کے یہ ایام بھی کتنے محترم اور یادگار ہیں۔ ناظرین مکرم، کتاب الشفا سے روحانی ترقی کا عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ پہلا کلمہ شریف درود شریف کے ساتھ پڑھیں اور یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ روحانی ترقی ہوگی، عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے، جس دل میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نور نہ ہو، وہ اندھیروں اور گمراہیوں کی آماجگاہ ہے۔ اخبار روزنامہ 92 نیوز میں ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے زیر عنوان بہت جامع عمدہ مضمون شائع ہوا ہے، آپ ضرور پڑھیے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ ناظرین مکرم، اب آپ ہم سب مل کر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے وہ نعرہ لگائیں گے جو ہمارے ضمیر کی، ہمارے روح کی بھی پکار ہے، نعرہ مقصد پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔